سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. جس وقت یہ الفاظ سنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو فوراً تڑپ اٹھے کہ یہ اللہ پر ذکر کرنے والا کون ہے. کتنی اچھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا نذير له ولا مبشر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى آخره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، پچھلے جمعے میں بتلایا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو اس وقت 9 نبیوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی. ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کمالات عطا کیے. کتنے؟ 4. نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نمرود نے آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ میں سے صحیح سلامت ان کو نکالا. دوسرا کمال یہ عطا فرمایا
کہ اللہ نے حکم دیا تھا اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، اور کتنے کمال ہو گئے بھائی؟ 2۔ تیسرا کمال یہ عطا کیا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا اس کو مہمانوں کے اوپر خرچ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا۔ چوتھا کمال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہر وقت اللہ کی محبت رہتی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ 3 چیزیں تو ہمیں تسلیم ہیں، آگ میں کود گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مال دیا ہے وہ مہمانوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ کیسے تسلیم کر لیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ ابراہیم کا امتحان لو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 8 فرشتے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 13 فرشتے انسانی شکل میں اس دنیا کے اندر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چلا رہے تھے، تو پہاڑی کے پیچھے وہ 8 یا 13 فرشتے پہاڑی کے پیچھے چھپ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، لیکن اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر، اور انسان کو جو سکون، جو اطمینان اللہ کے ذکر میں ملتا ہے کسی اور نہیں ملتا۔ اللہ کو قرآن میں فرماتا ہے أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، خبردار دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ تو بہرحال وہ 8 یا 13 فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو فوراً فرشتوں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کیا؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحق الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جس وقت یہ الفاظ سنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو فوراً طلب اٹھے کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہے، کتنی اچھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ فوراً دوڑے ہوئے گئے اور کہا کہ ایک مرتبہ اور سنا دو، ایک مرتبہ اللہ کا ذکر اور سنا دو مجھے۔ تو انہوں نے کہا دنیا کا دستور ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو مجھے کیا ملے گا، اگر تم میرے یہ کام کرو گے تو مجھے کیا ملے گا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم سنا تو دو گے، ہمیں کیا دیں گے، آپ ہمیں کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس یہ ریوڑ ہے، اس کا آدھا آپ کو دے دوں گا۔ تو وہ 8 یا 13 فرشتے جو تھے انہوں نے
اس ریوڑ کو آدھا آدھا کر دیا اور پھر اللہ کی تعریف کی. کیا؟ سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ ذات جو بادشاہوں کا بادشاہ، جسے نیند بھی نہیں آتی، آسمان اور فرشتوں کا مالک ہے. جب یہ الفاظ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اور زیادہ طلب اٹھی اور یہ کہا کہ ذرا ایک بار اور سنا دو. تو حضرت انہوں فرشتوں نے کہا کہ اب ہمیں کیا ملے گا؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے پاس آدھا ریوڑ ہے، یہ بھی آدھا آپ کو دے دوں گا، ذرا ایک بار اللہ کی تعریف بیان کرو. تو پھر دوبارہ فرشتوں نے کوئی الفاظ دوہرائے، چاشنی اور بڑھی اور پھر کہا کہ ایک بار اور سنا دو. اب فرشتوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، بکریاں تھیں وہ ہمیں دے دیجیے، اب کیا دو گے ہمیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بکریوں کے چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہے. بکریوں کے چرانے کے لیے تمہیں چرواہوں کی ضرورت پڑے گی. میں آپ کی بکریاں چرا دوں گا، میں کچھ نہیں دوں گا، مجھے اللہ کی تعریف بیان کرو. تو ان فرشتوں نے ایک بار اور پڑھا، اللہ کی تعریف بیان کی اور پھر یہ کہا کہ ابراہیم ہم فرشتے ہیں، نحن ملک، ہم فرشتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہارا امتحان لینے کے لیے. اب یہ بکریاں بھی تمہاری اور تم آزاد ہو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے اور کہا یا اللہ، حج یا اللہ، جیسا تو نے کہا تیرا خلیل ایسا ہی نکلا، جیسا تو نے کہا تیرا خلیل ایسا ہی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ابراہیم جا، میں تجھ سے راضی ہوں. جس وقت یہ الفاظ نکلے، اللہ یہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام نے سنے تو فوراً شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے. شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ کہ اللہ، میں کچھ نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا صرف ایک سوال ہے، میری صرف ایک دعا ہے، وہ قبول کر لیجیے. اللہ نے فرمایا کیا؟ کہا کہ محمد آنے والا ہے اس دنیا کے اندر، اسے میرے خاندان میں پیدا کرنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کئی بتائیں محمد کہ تم محمد کو کیسے جانتے؟ ابھی تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کا زمانہ تو بہت دور آگے آنے والا ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ محمد آنے والا ہے؟ کہ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کہ ہاں میں جانتا ہوں، میرے سے بہت بعد آنے والا ہے، لیکن میں نے دیکھا عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. میں نے جنت میں دیکھا، جنت کے دروازوں پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. میں نے جنت کی دیواروں پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. میں نے جنت کے درختوں پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. میں نے جنت کی کھڑکیوں پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. میں نے پھولوں کے گلے پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. میں نے فرشتوں کے پیشانی پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. تو اے اللہ، میں صرف اور کوئی سوال نہیں کرتا، صرف میں یہ سوال کرتا ہوں کہ محمد کو میری اولاد میں پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد میں پیدا فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں پیدا کیا. کیونکہ جتنی چیز بابرکت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت بھی اور زیادہ کرتا ہے. اللہ نے پوچھا کہ ابراہیم
محمد کو اپنی اولاد میں کیوں پیدا کروانا چاہتے ہیں؟ اپنے خاندان میں محمد کو کیوں پیدا کروانا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ جس چیز سے تم محبت کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میری بھی مغفرت ہو اور میں بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خاندان میں سے پیدا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ آپ حضرات کے سامنے فرمایا کہ مکے میں قحط پڑ گیا، مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نام کی کوئی چیز نہیں، بارش نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سب پریشان، چرندے پرندے درندے سب پریشان کہ پانی کہاں سے آئے۔ اس وقت عرب کا دستور یہ تھا کہ جو بھی کوئی اہم کام ہوتا تو ایک پیالے میں خون لے کر اسے خالی کعبہ میں لے جاتے، اور بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے وہ اس خون میں اپنا ہاتھ ڈباتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے۔ اس وقت یہ دستور تھا۔ اب عرب مکے میں قحط پڑا ہوا تھا، بارش نام کی کوئی چیز نہیں، جو دستور تھا وہ کیا۔ اب یہ ملتے پایا کہ رات کو جو سب سے پہلے آئے گا، رات کو جو سب سے پہلے اس کعبے میں آئے گا وہ دعا کرائے گا۔ اب مکے کے بڑے بڑے تقریباً 32 سردار مکے میں پہنچے، اس میں ابو طالب بھی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وہ بھی تھے۔ جو سب سے پہلے جیسے پہنچے تو وہاں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ اب سب نے دیکھا کہ 9 سال کا بچہ اور سب سے پہلے یہاں موجود، یہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ قریب تھا کہ آپس میں تلواریں چل جاتی، قریب تھا کہ آپس میں تلواریں چل جاتی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک چادر بچھائی، اور ایک چادر بچھا کے سب کو اس کو بٹھا کر پھر دعا فرمائی کہ اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا۔ تو جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور بالا نے رحمت نازل فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا نزول تو حضور کے آنے سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اما آمنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سے چلتی تھی نا، جدھر کو بھی چلتی تو جیسے سلام کی آواز آئی، یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جیسے اللہ نے کہا تھا کیف تعرف محمد، کہ محمد کو کیسے جانتے ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے اسی کی وجہ سے آپ اور ہم بنے۔ آپ علیہ السلام کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی، آپ علیہ السلام کی وجہ سے 7 آسمان بنائے گئے، آپ علیہ السلام کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کو بنایا گیا، آپ علیہ السلام کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میکائیل علیہ السلام کو بنایا گیا، اسرائیل کو بنایا گیا اور اسرافیل کو بنایا گیا۔ یہ پوری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سجائی گئی۔ تو کیوں نہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے؟ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو، اولاد کا ذکر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں پیدا ہوا۔ تو دعا کیجیے کہ خدا بندے قدوس مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔